راجستھان کے شہر جے پور میں خوبصورتی کے منصوبے کے تحت بنائی گئی علامہ اقبال کی تصویر کو کچھ انتہا پسند عناصر نے سیاہ کر دیا اور ان کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ان کا الزام ہے کہ علامہ اقبال بھارت کی تقسیم کے لیے ذمہ دار تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ تنگ نظر سوچ رکھنے والے افراد تاریخ کی حقیقت کو مسخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال وہ عظیم شاعر، فلسفی اور مفکر تھے جن کی شاعری آج بھی نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ ان کے اشعار ہندوستان کے تعلیمی نصاب کا حصہ ہیں۔ ان کے افکار کو بھی بھارت کے بڑے بڑے دانشور اور رہنما بھی سراہتے ہیں اور ان کا کلام ہر زبان میں مقبول ہے۔ یہ کیسی دوہری سوچ ہے کہ ایک طرف ان کے اشعار سے ترغیب لی جاتی ہے، ان کے نظریات کو اپنایا جاتا ہے اور دوسری طرف تنگ نظری کے تحت ان کی توہین کی جاتی ہے۔ کیا فن اور ادب کو مذہبی یا سیاسی نظریات کے عینک سے دیکھنا دانش مندی ہے؟ ایسے رویے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اب بھی تاریخ کو تعصب کی بنیاد پر توڑ مروڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کسی ایک قوم یا ملک کی جاگیر نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ان کے اشعار ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی کو ایک ساتھ طور پر متاثر کرتے ہیں۔ ان کی فکر سے رہنمائی لینے کے بجائے ان کے خلاف نفرت پھیلانا نہ صرف تاریخی جہالت کی نشانی ہے بلکہ فن اور ادب کی توہین بھی ہے۔ یہ وقت ہے کہ تمام باشعور افراد ایسی تنگ نظری کے خلاف آواز بلند کرے اور علم و ادب کے حقیقی علم برداروں کی عزت و تکریم کو برقرار رکھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ علامہ اقبال جیسے مفکر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی روشنی کو کوئی سیاہی ماند نہیں کر سکتی ہے۔ یہ پاکستان کے جنک جن کی تصویر بھارت میں لگائی جا رہی ہے، کسی چترکار نے اس کو بنایا ہے۔ شرما جی ہندوستان پاکستان کے ٹکڑے کرنے والا، ہندوستان اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے والا، ہندوستان میں کسی طریقے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی دقت نہیں ہے، آؤ سب آ جاؤ۔ ہندوستان پاکستان کے ٹکڑے کرنے والا غدار علامہ اقبال۔